نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران چوتھے اور پانچویں نبوت کے سالوں میں اس کا جو نزول ہے وہ ہوا۔ رحمان کا جو نام ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ پہلی 4 آیات میں 4 چیزوں کا ذکر ہے: رحمان، قرآن، انسان اور بیان۔ اسی مناسبت سے اس کا نام پھر رحمان ہے۔ اللہ کی جو سب سے ویزیبل اور پرومیننٹ صفت ہے، سب سے غالب صفت ہے، وہ رحمان ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی تخلیق انسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی صلاحیت جو اس کو دی گئی وہ قوت بیان ہے۔ اور انہی چاروں چیزوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیات میں ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رحمان اپنی مخلوق انسان، جو اس کی سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کو اپنی جو اس کی قوت بیان کے لیے، یعنی وہ کیا بات کرے، کیا چیز دوسروں کو بتائے، اس کے لیے اپنی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ان کے درمیان بھیج رہا ہے۔ چنانچہ انسان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت بات جو وہ کر سکتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کبھی اسی سے ہی تعلق ہے کہ بہترین ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے قادر ہونے، رب ہونے، رحمان اور ذوالجلال والاکرام ہونے کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے انسانوں اور جنات کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جو تمہارے آس پاس ہیں، سر سے پاؤں تک تمہارے آس پاس جو پھیلی ہوئی ہیں، تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، اور انسانوں کو شکر گزاری کرنے اور ناشکری اور کفر سے بچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں قیامت اور جہنم کے حالات کا تذکرہ کر کے کفار کو وعید سنائی گئی ہے، جنتوں کی نعمتوں اور حوروں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں چیلنج کیا گیا ہے، یا معاشر الجن والانس، کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم بھاگ سکتے ہو اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کے اس پورے سیٹ اپ سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لیکن تم اس کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اللہ کے مطیع بن جاؤ، اس رحمان رب کے جو مسلسل رحم کرنے والا ہے، اس کی جو رحمت کی صفت ہے اس کے اندر آ جاؤ، نہ کہ عذاب کے حقدار بنو۔ سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 مکی سورہ مبارکہ ہے اور قیام مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5ویں اور 6ٹھے سال نبوت کے اس سورت کو نازل کیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے۔ جو واقعہ کا مطلب ہے عربی زبان میں حادثہ یا بڑا کوئی بڑی مصیبت یا بڑا واقعہ۔ تو اس سورہ مبارکہ کی شروع کی ہی آیت میں قیامت کے حوالے سے، یعنی قیامت کا ایک نام واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ایک بڑے حادثے کی صورت میں قیامت جو ہے وہ رونما ہوگی، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسانوں کی جو قسمیں ہوں گی، کہ ایک اصحاب الیمین ہوں گے جنتی لوگ، دوسرے اصحاب الشمال جو جہنمی ہوں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہوں گے جو عام مومنوں سے نیکی کے کاموں میں آگے فٹافٹ بڑھ جاتے تھے، شوق سے اللہ کے دین کا کام کرتے تھے، ان کو السابقون کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنی وحدانیت، قدرت کے دلائل اور قیامت کے واقع ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں بڑی ہی اعلیٰ قسم کی نعمتیں جو ہیں ان کے نصیب میں ہوں گی، پاکیزہ شراب، تازہ گوشت اور حوریں ان کو ملیں گی، جبکہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا جو کانٹے دار درخت ہے وہ ملے گا، نعوذ باللہ، اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہ ہمیں اپنے عذاب اور غصے سے بچائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر فرمایا کہ قرآن بڑا عظمت والا ہے، تمہیں اگر علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اللہ جی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آج کی جو سائنس ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ستاروں کے بارے میں جتنی معلومات اکٹھی کرتی ہے اور سامنے آ رہی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں سینکڑوں ملین کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں سٹارز کی، اور یہ کائنات بے حساب بڑی ہے جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ آئے روز ستارے بلیک ہول میں گرتے ہیں اور نئے نئے ستارے بنتے ہیں۔ چنانچہ اس کو سائنٹیفک اگر کوئی طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اگرچہ سائنس میں چونکہ غلطی ہونے کا اور تجربات پر مبنی علم ہے تو اس میں غلطی ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی کسی طرح کا کمپیریزن نہیں ہے قرآن کے ساتھ، جو کہ بالکل غلطی سے پاک کتاب ہے، لیکن اپنی سمجھ کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
سورہ الحدید سورہ نمبر 57 مدنی سورہ مبارکہ ہے اور صلح حدیبیہ سے پہلے 5ویں اور 6ٹھی ہجری میں اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 25 میں الحدید کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غزوہ احد کے بعد کفار تمام تر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر، آس پاس کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے تھے، اور ان حالات میں اسلامی ریاست کی بقا اور تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت اور اشاعت کے لیے جان اور مال کی قربانی دینے کی ترغیب کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی بار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مختلف انداز میں ترغیب دی ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کی 6 دن میں تخلیق بتائی گئی، انسانی زندگی کے مراحل کو 6 حصوں میں بتایا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف درجات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے کہ تمام رسول جو ہیں وہ صرف عقیدے اور عبادت کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ اللہ کے دین اور نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے بھی ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کی بعثت کا مقصد نظام الہی کو قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت تھی۔ لوہا سے مراد یعنی تلوار، ہتھیار وغیرہ، اور اس لیے ہم نے لوہا بھی نازل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، آخری رکوع، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے رہبانیت اور ترک دنیا کا راستہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ آپ کی جو اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد میں آپ دیکھیے، جب جہاد جو ہے وہ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو دنیا اور باقی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑتا ہے، تو یہ رہبانیت مسلمانوں نے اختیار کرنی ہے، نہ کہ وہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی جس میں دنیا کو چھوڑنا اور اپنی فیملی لائف سے دور ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین میں تشدد سے ہمیشہ منع کیا، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، راتوں کو نماز پڑھتا ہوں تہجد اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جن کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے یہ والا، ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آخری حصے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دے گا اور وہی فضل عظیم کا مالک ہے۔ سورہ المجادلہ سورہ نمبر 58 مدنی سورہ مبارکہ ہے اور یہ تقریباً 5 ہجری میں اس کا نزول ہوا۔ سورہ مجادلہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں خاص طور سے زمانے جاہلیت کی ایک فرسودہ رسم زہار کا بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ طلاق کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا، تو لوگ اپنی بیویوں کو جن کو انہوں نے چھوڑنا ہوتا تھا تو وہ ان کو اپنی ماں سے مشابہ کر کے، اپنی ماں سے تشبیہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک صحابیہ، ان کے شوہر نے ان سے بڑھاپے میں، یعنی کافی زیادہ عمر تھی ان کی، تو اس وقت زہار کیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے شوہر کے حوالے سے انہوں نے شکایت کی، اور چونکہ اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں تھا تو آپ خاموش رہے۔ اس پر انہوں نے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کے سے انداز میں جو ہے وہ اپنی تکلیف کا اظہار کیا، تو ان کی شکایت آسمانوں میں سنی گئی، اور اس صورت میں زہار کے کفارے کا بیان ہے کہ زہار کرنے سے، بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بنتی بلکہ بیوی ہی رہتی ہے، اور لیکن جو ایک غلط بات کہہ دی اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور دوبارہ سے اپنی ازدواجی زندگی کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے درجے میں رہتے ہوئے ایک بحث و تکرار کا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا بیان آتا ہے، تو اسی مناسبت سے مجادلہ اس کا نام ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے بحث کرنا۔ اس سورہ مبارکہ میں شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، تو منافقین کی گھٹیا حرکتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ وہی دور تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شادی، وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب سے ہوئی تھی،
تو اس زمانے میں منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد پھر حضرت عائشہ پر بہتان جو سورۃ النور کا زمانہ ہے نزول کا، تو اس حوالے سے اس سورۃ مبارکہ میں منافقین کی گھٹیا حرکتوں کا ذکر ہے کہ منافقین اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یہ خفیہ سازشیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی ہدایات کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش اس طرح سے کرتے تھے کہ آپ بات کر رہے ہوتے تھے اور منافقین ایک دوسرے کے کان میں گھس کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے منع کیا گیا ہے سرگوشی کرنے سے. اور خاص طور سے یہ حدیث بھی ہے کہ جب دو لوگ بیٹھے ہوں، یعنی تین لوگ بیٹھے ہوں، تو دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں. اسی طرح ایسی سرگوشیوں کو حزب الشیطان کا بتایا گیا. شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ ایسی سرگوشیاں کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہوں اور آپس میں کھچے رہیں. اور اسی طرح اللہ کے گروہ کی جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی صفات بھی سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. اسی طرح اس چیز کا تذکرہ ہے کہ حزب الشیطان یعنی شیطانی گروہ یہود سے دوستی رکھتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اسلامی ریاست کا دشمن ہے اور دوزخی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے ماننے والے، اللہ کا جو گروپ ہے وہ اسلامی ریاست کا محافظ، مضبوط ایمان والے اور ایسے جنتی گروہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مجلس کے آداب بتائے گئے کہ مجلس میں سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ نئے آنے والوں کو کشادگی کا احساس ہو. اور جب امیر مجلس یعنی جو ہیڈ کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں، جب وہ کسی کو اٹھنے کا کہیں تو فوراً اٹھ جانا چاہیے. اور مسلمانوں کے لیے اپنے اندر ایک کشادگی اور ویلکم کرنے کا، ان کو خوشی سے جو ہے وہ اپنی محفلوں میں شامل کرنے کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ آپس میں مسلمانوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور ان میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو. وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله.